بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے تو قیامت ہی کا انکار کر دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کے دن ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا، کہ جب وہ ابھی دور ہی کے کسی مقام سے اسے دیکھ رہے ہوں گے تو سمعوا لها تغیظا، تو غیظ اور جوش کے ساتھ اس کی آواز سنائی دے گی۔ جو بے حد آگ میں جوش پیدا ہو اور بھڑک رہی ہو تو اس کے ساتھ ایک آواز پیدا ہوتی ہے جیسے بڑی غضبناک ہو چکی ہے آگ، تو تغیظ کی آواز سنیں گے، وہ زفیرہ اور سیٹیوں کی آواز بھی، کیونکہ آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھیں تو کئی دفعہ اچانک ایک جیٹ نکلتا ہے شعلے کا جس کے ساتھ سیٹی بجنے لگ جاتی ہے، تو بین ہی ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا تفصیلی نقشہ اس میں کہتا گیا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے خدا کی، ہم نے اپنے طور پر کئی دفعہ یہ نظارہ دیکھا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے اچانک سیٹیوں کی آوازیں بھی نکلنے لگتی ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد چیخیں ہیں، زفیر سے مراد جو دبی ہوئی چیخیں جو کھل کے نکلتی ہیں تو اس سے سیٹیوں کی سی آواز اٹھتی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے ایسی جگہ جو بہت تنگ ہوگی، اور مقرنین اس پر وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ نقشہ ہے، ضیقا مقرنین، کسی تنگ جگہ میں انسان کو محبوس کیا جائے تو بہت سخت عذاب ہے، خواہ آگ ہو یا نہ ہو، اور اگر وہاں زنجیریں بھی باندھ دی گئی ہوں، مزید ہلنے کی گنجائش نہ ہو، تو ماحول کی تنگی جو تنفس میں تنگی پیدا کرتی ہے اور پھر جکڑے جانے کا احساس اور بے اختیاری، یہ وہ نقشہ ہے جو ان ظالموں کو کھینچا گیا جن کی صفات پہلے گزر چکی ہیں کہ جہنم میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور یہ سلوک بہت ہی خطرناک اور وہ دل ہلا دینے والا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ظلم کی حد ہو گئی ہے، مگر یہ جو نقشہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز انہوں نے اپنے لیے خود تیار کی ہے۔ جب ایک مجرم ایک خاص تنگ لائن زندگی کے طریق کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں، جس ظلم کے طریق پر وہ گامزن ہو وہ ہمیشہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، ان معنوں میں کہ پھر باقی سب اس کی صفات مان پڑ جاتی ہیں، وہ ایک ہی اس جرم کے عادی کے طور پر وہ مزید ابھرتا ہے اور مزید اس پہ کاربند ہوتا چلا جاتا ہے، اور زنجیر کا مضمون یہ ہے کہ وہ چاہے بھی تو پھر اس بدعاث کو سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنے ایڈکٹس ہیں ان کا یہی حال ہے، زندگی کی نعمتوں میں سے ایک وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، پھر اسی کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، پھر یہاں تک کہ کوئی اور زندگی کا ہوش باقی نہیں رہتا، کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رہتی، اور پھر ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ ان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتے۔ اب یہی ان کی گناہوں کے ساتھ اٹوٹ وابستگی ہے جو ان پر اس کی اپنی حقیقت کے طور پر ظاہر ہو گئی، جو اس کی اصل حقیقت ہے کہ وہ تم کیا کر رہے تھے، یہ قیامت کے بعد وہ جہنم کی صورت میں ان کو دکھائی دے گی، تو چونکہ ہر چیز ایگزیجریٹ ہو جائے گی وہاں، اس لیے جب تکلیف کا احساس جاگ اٹھے گا اور وہ بھی شدت کے ساتھ، تو ایک ناقابل برداشت عذاب کی کیفیت ہے جس کو پیدا انہوں نے خود کیا ہے، اور اسی لیے جنت میں بھی غیر معمولی نعمتیں ہیں
جو ہماری دنیا کے جو نیک کام ہیں ان سے بظاہر مناسبت نہیں رکھتے ہیں. تو یہ ایک تناسب نسبتی چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ یہ تصور باندھیں کہ ہم اگلی دنیا میں انہی چیزوں کو جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں اس لیے زیادہ شدت کے ساتھ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ہمارے دیکھنے اور محسوس کرنے کی حسیات غیر معمولی طور پر تیز ہو چکی ہوں گی. لیکن ہوگا وہی جو ہمارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اس کے سوا کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جب وارننگ اتنی زبردست دے دی گئی ہو، تنبیہ ایسی ہو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ چھوڑی گئی ہو، بار بار تنبیہ کی جائے اور نقشہ بہت کھل کھل کر بڑی وضاحت کے ساتھ کھینچا جائے، تو پھر آنکھیں بند کر لینا اور اس چیز کو ظلم سمجھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ جب وارننگ دے دی جائیں اور پھر کوئی انسان ٹھوکر مارے یا ٹھوکر کھائے تو خود اس کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے. بعض جو نفیس طبیعت کے لوگ ہیں جن کو نہ ظلم آتا ہے نہ ظلم برداشت کی طاقت کرنے کی طاقت ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے قرآن شریف پڑھ کے، مگر جب یہ آیتیں آتی ہیں نا ہوش اڑ جاتا ہے اور یقین ہی نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ ایسا بھی کرے گا. تو ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ تم سے چونکہ نہیں کرے گا اس لیے تمہیں یقین نہیں آتا. جو کرتے ہیں لوگوں سے ان کو یقین آتا ہوگا. جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو صاف سمجھ آ جاتی ہوگی کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے. لا تذو اليوم صبورا واحدا وذو صبور کثیرا. آج کے دن ایک ہلاکت کو نہ پکارو، بہت سی ہلاکتیں ہیں جن کو تمہیں پکارنا چاہیے. یہ جو بہت سی ہلاکتیں ہیں اس صورتحال پر کیسے اطلاق پاتا ہے یہ اظہار، جبکہ ایک صبور واحدہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گناہ گار جب بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچتا ہے تو بہت سے گناہوں کے رستے طے کر کے یہاں پہنچتا ہے، اور ہر جرم کی سزا وہ اپنے لیے پہلے ہی بنا چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب یہ ہوگا کہ تم نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اپنا آخری نتیجہ دیکھا ہے، مگر یہ تمہیں وہم ہے کہ تمہارے باقی گناہ بھلائے جا چکے ہیں. ان کی طرف سے جو تمہیں سزا ملے گی تو بے اختیار تم اور ہلاکتیں بھی پکارو گے. یعنی ہر گناہ کی پاداش میں جو سزا ہے وہ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا کرے گی کہ کاش ہم ہلاک ہو جاتے اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. پوچھ کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشگی کی جنت ہے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا جس کا متقیوں کو وعدہ دیا جاتا ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا. وہ ان کے لیے جزا بھی ہے اور لوٹ کر آنے کی جگہ بھی. بتائیں جزا کے بعد لوٹ کر آنے کی جگہ کا کیا مطلب ہے؟ جنت جو ہے اس میں یکسانیت نہیں ہوگی، اس میں ایک لذت کے بعد ایک اور لذت کی طرف انتقال ہوگا اور پھر لوٹ لوٹ کے انسان واپس اسی لذت کی طرف بھی آئے گا. تو دوام ہے، مگر ایک بدلتی ہوئی چیز کو جو ہر لمحہ نئی شان سے ظاہر ہو رہی ہے، اور ہر چیز، ہر صفت جس کا انسان لطف اٹھا رہا ہے وہ دائمی ہے. اس کی مثال خدا تعالیٰ کے متعلق جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ کل یوم ہو فی شان، اس کی یہ آیت اس کو یاد کراتی ہے کہ چونکہ اللہ ہی کی طرف ہر انسان کی ہر سچے خدا سے محبت کرنے والے کی جنت پہنچتی ہے، اسی سمت کو جاتی ہے جنت، راستہ جنت کا ادھر ہی چلتا ہے. تو اس کی جو یہ صفت ہے کہ وہ ہر لحظہ ایک نئی شان، ایک نیا جلوہ دکھاتا ہے جو غیر معمولی قوت کے ساتھ عاشقوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو مسیرہ میں میرے نزدیک یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جزا ہے ان کی ہمیشگی کی، ایسی جزا نہیں کہ جس سے بوری ہو جائیں. اگر وہ ظاہری جزا اتنی ہی مانی جائے
کہ شہد اور دودھ کی نہریں ہیں اور شراب ایسی جو نشے نہیں پیدا کرتی اور میوہ جات ہیں، تو کہاں تک آدمی ان سے دل بہلائے گا؟ ہر وقت شہد کھا کھا کے، دودھ پی پی کے اور بے نشہ شراب پی پی کے ہمیشہ کے لیے سزا ہو جائے گی۔ تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا جا رہا ہے جو اس نقشے کو ظاہری سمجھ کر بعض لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ جنت ہے وہ تو ہمہ وقت دلکش تبدیلیوں کا نام ہے، اور ان کی طرف لوٹ لوٹ کے تم واپس آؤ گے۔ یہی مضمون جہنم کے متعلق بھی قرآن کریم نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک حالت سے نکلیں گے تو خدا کہے گا لوٹ جاؤ تم اس حالت کو۔ تو عذاب بھی اگر دائمی ہو جائے تو اس سے بھی دفاع میں پختگی آ جاتی ہے۔ عادت جو ہے وہ اس کے دفاع کے لیے چھلکے بنا دیتی ہے، تو وہاں بھی بار بار لوٹنے کا مضمون لازم ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ کس طرح ہر مضمون کا حق اتنی باریکی سے ادا کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کسی انسان کا کلام ممکن ہی نہیں اس تفصیل اور کنسسٹنسی کے ساتھ، اس مسلسل وفاداری کے ساتھ ایک مضمون کا حق ادا کرے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، جو وہ اس میں چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اب صاف پتہ چل گیا کہ خواہشات میں، کیونکہ ہر انسان کی خواہشات میں تنوع ہے، اس لیے محض ایک دودھ اور شہد کی نعمت نہیں ہے، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہر شخص کی تمنا کے مطابق اس کو ملے گی، اور خالدین اس کے ساتھ ہے۔ پھر بھی خالدین کا مطلب ہے وہ اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے کہ جب بھی کوئی خواہش پیدا ہوگی وہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ کانا علی ربک وعدا مسئولا، اس سے زیادہ پختہ عہد خدا تعالیٰ کی طرف سے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مسئولہ کا مطلب ہے خدا جواب دہ ہے، ایسا وعدہ ہے اگر پورا نہ ہو تو اللہ جواب دہ ہے۔ عجیب بات ہے، اس میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور شان بھی، اور انسان اپنے مقام کو بھی پہچانتا ہے کہ میں ہوں کیا چیز جو خدا یہ فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ یحشرہم، ان کو اکٹھا کرے گا، وما یعبدون، اور جو وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ فیقول انتم اضللتم عبادی، تو ان سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں یہ پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود وہ راہ سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری مجال نہیں تھی، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست پکڑ لیں۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے خود ہی ان کو فائدے پہنچائے اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ وکانوا قوما بورا، اور یہ ایک ہلاک ہونے والی قوم تھی۔